بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے شہر اقتدار میں سرگوشیاں اور افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ یہ 2 مہینے کی سیر کروانے والی کیا کہانی ہے؟ دیکھیں، اس کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے۔ اس ٹائمنگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ جو دونوں باتیں آپ نے کی کہ کیا سرگوشیاں اور کیا افواہیں چل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد شہر اقتدار یہ وہ 2 جگہیں ہیں جہاں سے خبر نکلتی ہے۔ صحیح، بڑی خبریں یہاں پر ہوتی ہیں اور یہاں پر اب بڑی سرگوشیاں بھی ہو رہی ہیں، چیم گوئیاں بھی ہو رہی ہیں، افواہیں بھی زیر گردش ہیں اور کچھ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں 2 مہینے کے ملک گیر سیر کے۔ یہ دعوے کیوں سیریس ہیں، اس کے حوالے سے بات کر لیں گے۔ اور اس سے بھی پہلے میں آغاز میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس دن مریم بی بی آئی تھیں، ان کی جو پاکستان آمد تھی وہ کوئنسائڈ، بلکہ ایک حسن اتفاق ہوا تھا اس دن کہ جس دن پیٹرول کی قیمت میں یکلخت جو ہے وہ 30 روپے کا اضافہ ہوا تھا۔ بالکل صحیح، آپ کو یاد ہے کہ بڑا لمبا چوڑا اضافہ ہوا تھا اور اسی دن مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ لینڈ کیا اور خبریں جو ہیں تبدیل ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس وقت اٹیمپٹ سیریس نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد جس دن ڈالر کی پرائس اس میں ایک دن میں 19 روپے کا اضافہ ہوا، اس دن عمران خان صاحب کی ضمانت کینسل ہو گئی۔ صحیح، یاد ہے کہ پھر خبریں تبدیل ہو گئی تھیں اور اب 48 گھنٹے سے توشہ خانہ میں ہمارے حکمرانوں کی کارکردگی کا ننگا ناچ آپ سکرینوں پہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے حکمران کیا کرتے رہے ہیں، اور پھر یہ سیریس اٹیمپٹ سامنے آئی ہے۔ ایک طرف یہ اس کی ٹائمنگ ہے اور دوسری طرف اس کی ٹائمنگ کیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس گرفتاری کی اٹیمپٹ سے کوئی 16-18 گھنٹے پہلے ایک خطاب کرتے ہیں ریلی کے بعد۔ وہ پہنچتے ہیں داتا دربار کے قریب، وہاں پر وہ اپنی گاڑی سے خطاب کرتے ہیں اور عمران خان کے مختصر ترین سپیچز میں سے یہ ایک سپیچ تھی اور اس کے آخری 1 منٹ میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں لاہور میں 19 تاریخ کو اتوار کے دن 2 بجے جلسہ کرنے جا رہا ہوں مینار پاکستان، اور مینار پاکستان بھریں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف مریم نواز صاحبہ ہے جن کی یہ ہمت نہیں پڑ رہی، جن کا یہ حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ وہ تنظیمی کنونشن، اور تنظیمی کنونشن کہاں ہو رہے ہیں اور ورکنگ کنونشن کہاں ہو رہے ہیں، یا کسی پتلی سی گلی اور سڑک پہ جہاں پہ لوگ تھوڑا سا لمبے لگائیں۔ دوسرا شادی ہال میں وہ مل رہی ہیں، ٹینٹ کناتے تمبو لگا کے وہ ملاقات کر رہی ہیں، کالج یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں وہ ملاقاتیں کر رہی ہیں، جہاں پر اسمبلی ہال ہوتا ہے اسکول کا وہاں پر وہ ملاقاتیں کر رہی ہیں، اپنے ایونٹس کر رہی ہیں۔ کبھی وہ کسی شادی ہال میں درمیان میں آپ نے دیکھا کہ خاردار تار لگا کے سیپریٹ کیا ہوا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ باوجود اس کے کہ اپنے فل زور لگا رہی ہیں، مکمل جتنا کوئی زور لگا سکتا ہے وہ زور لگا رہی ہیں، لیکن ان سے ہو نہیں پا رہا۔ صحیح، وہ جو بیسیکلی کراؤڈ پولر والا جو کام ہے نا وہ ہوتا ہے پرفارمنس کے ساتھ۔ صحیح، وہ بلا وجہ نہیں ہوتا، یعنی آپ کے ساتھ مظلومیت کا فیکٹر ہو یا آپ حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہوں، آپ خود آپ حکمران نہ ہو، اور حکمران بھی ایسے کہ جس نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، آپ وہ نہ ہو، تو پھر تو آپ ظاہر ہے کہ اس کو کچھ کر پاتے ہیں، آپ لوگ آپ کے ساتھ نکلتے ہیں، پھر تو کوئی بھی کراؤڈ پولر بن جاتا ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ایک ایسے وقت میں پاکستان آئی ہیں جب چچا جان کی حکومت سب کچھ برباد کر چکی ہے، معیشت بیٹھ چکی ہے، اور عمران خان صاحب کا بیانیہ بک رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ سمپتھی کا بھی وہ ہے۔ عمران خان صاحب امریکہ سمیت پاورفل پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کے حوالے سے جس طریقے کا انہوں نے وہ تیز نمک مرچ مسالے والا جو موقف ہے وہ رکھا ہوا ہے، جو پاکستان میں رہتے ہوئے کسی سیاسی جماعت کا لیڈر آج تک نہیں رکھ سکا ہے۔ بڑا خطرناک کام لیکن خان صاحب کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج ظاہر ہے کہ پھر کچھ نتائج بھی ہوتے ہیں۔ لیکن مریم نواز صاحبہ جو جسے کہتے ہیں نا ویو کریٹ کرنا، وہ ویو کریٹ کرنے میں بھی ناکام ہیں، اور واضح نظر آ رہا ہے کہ 2 ہی طریقے ہیں، یا آپ الیکشن جو ہے اس سے فرار حاصل کر لیں، الیکشن ہی نہ ہو، دوسری صورت میں اگر الیکشن ہو تو پھر ایک پلان بی جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب روزانہ دفعہ 144 نہیں لگائی جا سکتی۔ نگران حکومت جتنا گندا ہو گئی، 8 مارچ کو انہوں نے کہا کہ خواتین کا عالمی دن تھا، اس کے حوالے سے ریلی نکلنی تھی، اس لیے ہم نے دفعہ 144 لگا دی۔ اتوار والے دن انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس وجہ سے لگا دی کہ پی ایس ایل بھی ہے، میراتھن بھی ہے، سائیکلنگ بھی ہے، فلاں ایونٹ بھی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اپنا یہ کینٹ میں ایک ایونٹ بھی کر رہے تھے، وہ سب کچھ چلتا رہا، لیکن اس کی بنیاد پر انہوں نے دفعہ 144 لگا دی۔ اب ظاہر ہے کہ اجازت دینی پڑی، جب وہ ریلی نکلے گی، مومنٹم بنے گا، جلسہ ہوگا، لوگ نظر آئیں گے،
پھر ایک ارج ہوگی جو پولیٹیکل ورکر ہے مسلم لیگ نواز کا بھی کہ آپ بھی ذرا آئے نا کسی لمبے چوڑے میدان میں ایک بڑا سا سٹیج لگا اس لیے شاید انہوں نے شیخو پورہ میں ایک ہفتے میں دوسرا جلسہ ہوا, شیخو پورہ ہی ملا آپ کو کہ جناب, اور اس میں بھی وہ خود بول کے بتا رہی ہیں قصور, ننکانہ اور شیخو پورہ 3 جگہوں کے لوگ انہوں نے نام لے کے کہا کہ بلائیں, کوئی بھی شخص جا کر اس کی فوٹیج دیکھ لے اس جلسے کی, آپ حیران ہو جائیں گے اس جلسے کی فوٹیج دیکھ کے. اب ان افواہوں کی طرف آنے سے بھی پہلے میں بتا دوں کہ جب یہ یہاں پر گفتگو کر رہی تھی ان کی گفتگو میں یہ اظہار تھا, اور باقاعدہ اونرشپ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں مریم نواز بھی اور رانا ثناء اللہ بھی. وفاقی حکومت اس گرفتاری کی اونرشپ لے رہی ہے اور یہ باقاعدہ تاثر وہ قائم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری خواہش پر ہو رہی ہے. اس سے بھی ایک فیل گڈ فیکٹر ملتا ہے نا, ایک بدلے کی آگ ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ وہ جو بدلہ لینے والے ہوتے ہیں پھر وہ ان کے ڈائلاگز بھی ہوتے ہیں اور وہ ڈائلاگ جو ہے وہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, اس کے نتیجے کے اوپر بعد میں بات کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو وہاں پر گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ جناب عمران نیازی ایک فتنہ ہے, اس کو ووٹ کے ذریعے نکالنا ہوگا, پروجیکٹ عمران کے ذریعے اس کو لایا گیا. آج اس چوہے کو آپ الفاظ استعمال, میں جان بوجھ کے وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ الفاظ ہیں جو ہانٹ کریں گے, بالکل ایسے یہ مڑ کے واپس آئیں گے اور ہر ایک کے پاس واپس آتے ہیں. تحریک انصاف نے بھی بہت سارے معاملات میں مزہ چکھ لیا. اب لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ موقف رکھتے تھے, آپ ان کے کردار کے حوالے سے, آج آپ کو جناب آپ کا موقف ہی تبدیل ہو گیا. بہرحال ایوولوشن سے گزرتی ہیں سیاسی جماعتیں, انسان ہر کوئی اپنی زندگی میں ایوولوشن سے گزرتا ہے, ارتقاء کا عمل ہے. لیکن یہ تو بار بار کے آزمائے ہوئے ہیں, انہوں نے تو بڑے سبق سیکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد جناب رانا ثناء اللہ نے جو گفتگو کی, انہوں نے کہا آج اس چوہے کو نکالیں گے, اس کو گرفتار کریں گے, اس کو عدالت میں پیش کریں گے, عدالت کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں. یہ رول آف لا کی بات کرتا ہے مگر قانون سے بھاگ رہا ہے. اچھا, رانا ثناء اللہ کا تو پھر کہیں سے مینڈیٹ ہے نا, وہ وفاقی وزیر داخلہ ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کے پاس تو ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے, وہ تو چیف آرگنائزر ہے, ٹھیک ہے. وہ انہوں نے جو اچھا رانا ثناء اللہ نے 2-3 باتیں اور کی. انہوں نے IMF کے حوالے سے بات کی اور پھر مریم نواز کا کہا کہ ان کے اوپر اعتبار کریں, اعتماد کریں, نواز شریف پر اعتماد کریں, اور فتنے اور فساد کو ہم بوتل میں بند کر دیں گے اور ہم اس کا ایسا علاج کریں گے کہ قوم اس سے محفوظ رہے گی. مریم نواز صاحبہ نے جو خطاب کیا, اچھا خطاب میں جب تک وہ نواز شریف کا نام نہیں, وہ عمران خان کا نام نہیں لیتی نا, اس وقت تک لگتا ہے نواز شریف صاحب کی بات کر رہی ہے. صحیح, میں نام لیے بغیر بتاؤں گا آپ کو لگے گا کہ نواز شریف صاحب کی بات کر رہی ہے. بالکل صحیح. مریم نواز صاحبہ نے جو ہے نا کہا کہ قصور, ننکانہ اور شیخو پورہ کے ورکرز جو تھے ان کو خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ بہادر لیڈر نواز شریف کا سلام. آغاز نواز شریف کی جرأت اور بہادری سے شروع کرنا چاہتی ہوں. جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. لیڈرز کی زندگیوں میں امتحان آتے رہتے ہیں, وہ سامنا کرتے ہیں. جو چھپ جائے اس کو کیا کہتے ہیں, کیا اس کو لیڈر کہتے ہیں, اس کو لیڈر نہیں. اچھا, انہوں نے کہا عمران خان. اچھا, نہ کہیں تو بندے کے ذہن میں کس کا خیال آتا ہے؟ نواز شریف کہتے ہیں. اس کو گیدڑ کہتے ہیں. کیا نواز شریف چھپا, کیا نواز شریف بھاگا, کیا اس نے ورکرز کو ڈھال بنایا؟ بیٹی, اچھا یہ لندن کے اندر جو بہادری کا سارا قصہ اور جو پرفارمنس کا سارا قصہ ہے نا, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پچھلے 2 سال کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. جس طرح میموری یادداشت ہوتی ہے نا انسان کی, اس کو کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ مار دیں آپ کہ وہ پرماننٹلی اریز ہو جائے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ڈیسک ٹاپ پہ کوئی غیر ضروری فائل پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ خالی ڈیلیٹ کرتے ہیں, وہ اڑ کے چلی جاتی ہے ریسائیکل بن میں. ریسائیکل بن سے ریسٹور ہو سکتی ہے. مریم بی بی چاہتی ہیں کہ پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو جائے, کنٹرول آلٹ نہیں, ہاں کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ جو ہے وہ کرنے کے بعد وہ صرف یہ نہیں چاہتی, وہ کہتی ہیں کہ اب اس میں ڈھیر ساری اور چیزیں میموری فل کر کے دوبارہ ڈیلیٹ کر کے اس کو ریسٹور ٹو فیکٹری سیٹنگ کر دیں, تاکہ کسی بھی سافٹ ویئر کے ذریعے جو ڈیلیٹڈ فائلز ہیں وہ واپس ریٹریو نہ ہو سکیں. تو مریم نواز صاحبہ جس حوالے سے چلے کوئی بندہ ان کے ساتھ اس کے اوپر بحث بھی کر سکتا ہے اور یوں کر سکتا ہے کہ واقعی مریم بی بی آپ کا موقف ہلکا پھلکا اس میں جان ہے. ظاہر ہے کہ میاں صاحب جو آئے تھے وہ فلاں وقت انہوں نے گرفتاری کے بعد کیا ہوا تھا, گرفتاری کے بعد وہ گئے کیسے تھے, جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا, وہ واپس پاکستان کیوں نہیں آ رہے, یہ بہت سارے سوالات ہیں. ان کے بھائی کی حکومت, چھوٹے بھائی کی حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ جو ساتھ ہاتھ میں ہے, سب کچھ آپ کے پاس ہے, اب آپ کیوں نہیں آ رہے؟
کیوں کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ؟ کیوں کہ اچھا مریم بھی کہتی ہیں ترازو کے پلڑے برابر کریں، فلاں کریں. وہ بہادر ہیں، جائیں، وہ میدان میں بلا رہے ہیں عمران خان، میدان میں جا کے لڑیں، سیاسی طور پہ لڑیں، لیکن لڑائی نہیں کرنی انہوں نے سیاسی طور پہ. اچھا یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، پولیس وہ نواز شریف جو ہے نا وہ چھوڑ کے واپس آئے. اب بات یہ ہے کہ صورتحال آپ کے سامنے، ہم جیسے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں رات کے لگ بھگ 1 بجے کا ٹائم ہے جی. اور عمران خان صاحب کی گرفتاری ہونا نہ ہونا یہ اب اگلے چند گھنٹے میں بہت بہت اہم ہے. خاص طور پہ عموماً اس قسم کے جو آپریشنز ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ابھی میں ABN نیوز کے اوپر بھی دیکھ رہا تھا، ذرائع سے یہ خبر چل رہی تھی کہ ایک نیا پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے، پورا دن سے ان کو تھکا لیا ہے تحریک انصاف کے ورکرز کو، اور دوبارہ فریش دستے آئیں گے اور صبح کے وقت جو ہے وہ 11 گھنٹے تو ہو گئے اس وقت تک گرفتاری کے لیے کوشش کی جائے گی. اچھا وہ گرفتاری اور پھر یہ کہ 2 مہینے کی سیر، جی یہ دونوں چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو گرفتاری ہے، ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ درخواست اس کے اوپر وہ ہونا ہے، بائیو میٹرک نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر اعتراض بھی لگایا، لیکن جب اس میں گفتگو ہوگی تو امکان یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہو کہ آپ کم از کم عدالت میں جو سماعت کا وقت ہے اس وقت تک انتظار کر لیں تاکہ گرفتاری ایورٹ کی جائے. صحیح. لیکن اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب آخر گرفتاری دینے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ 14 فروری کو ایک ٹویٹ کیا تھا قیوم صدیقی صاحب نے، جی بولو پینسل تیری ضمانت کینسل. صحیح. اگلے دن ضمانت کینسل ہو گئی. ضمانت تو کورٹ نے کینسل کی. عمران خان صاحب کے آرگومنٹس بھی بہت اسٹرانگ تھے، سب کچھ تھا. پہلے سے یہ سیٹ آف رپورٹرز ہے شہر اقتدار میں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ خب تک وہ 2 میں لگے رہتے ہیں، خبریں مل جاتی ہیں. خبریں ظاہر ہے کہ لوگوں کو مل جاتی ہیں اور پہنچ جاتی ہیں، پہنچا دی جاتی ہیں، لے لی جاتی ہیں. اب میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا، بٹ دا پوائنٹ از کہ انہوں نے اس وقت یہ بات کی تھی. ابھی ایک انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا اور بڑی اس وقت سرگوشیاں اور چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب 2 مہینے کی سیر کا پروگرام، ملک گیر سیر کا پروگرام ترتیب دے لیا. اب خان صاحب کے اوپر ہے 78 مقدمے. صحیح. جس کا وہ بتاتے ہیں وہ 78 مقدمے، اس میں بغاوت کے مقدمہ ہے، اس میں دہشت گردی کا مقدمہ ہے، اس میں بلاسفیمی کا، اس میں قتل کا ہے، اقدام قتل کا ہے، سرکاری کار سرکار میں مداخلت کا ہے، عوام کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کا ہے، اعانت جرم کا ہے. مطلب کوئی بہت ہی کم ایسی دفعات رہ گئی ہوں گی جس کے تحت عمران خان صاحب پر مقدمہ نہ ہو. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کو گرفتار کر کے فار ایگزامپل وہ لے آئیں، ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے لے آتے ہیں جناب لاہور سے اسلام آباد، کہ راستے میں جو ہے وہ کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو، ہم بس فضائی سفر کے ذریعے یہاں پر لے آئیں. لانے کے بعد گرفتار کر کے آپ عدالت میں پیش کریں گے اور آپ ریمانڈ کی درخواست کریں گے. فار ایگزامپل وہ کینسل ہو جاتا ہے، اس قسم کا کچھ ہوتا ہے تو وہ پولیس جو ہے وہ اگلی پولیس کو ہینڈ اوور کر دے گی فلاں مقدمے میں، پھر اگلے مقدمے میں. یہ جو مریم نواز صاحبہ کی خواہش ہے نا اور ان کا پلان ہے، پلانز اس وقت بہت سارے چل رہے ہیں اس وقت کنفرم. میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ خواہشات سب کی ہیں، ایک PTI کی خواہش ہے، ایک نون لیگ کی خواہش ہے، ان سب کی خواہشات کے لیے مختلف پلان آف ایکشنز ہیں. صحیح. اور سب پر صورتحال کے مطابق جو ہے وہ کسی کے اوپر کم کسی کے اوپر زیادہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اور زیر گردش افواہیں یہ ہیں کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، بڑے دعوے سے کچھ لوگ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پھر بلوچستان بھی جانا ہوگا، پھر ان کو کسی مقدمے میں سندھ پولیس بھجوا دیں گے، کسی مقدمے میں فلاں وہاں پرچہ ادھر ادھر جو ہے وہ ان کو پھر گھمایا جائے گا. اور جو جس قسم کی پھر بہت سارے لوگ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ یار قانون کی عملداری تحریک انصاف کہتی ہے عمران خان صاحب گرفتاری کیوں نہیں دے رہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو کہانیاں اس کے اوپر اگر یا تو جوڈیشل کمیشن بنتا وہ صحیح یا غلط ثابت ہوتی پتہ چلتا. جو کہانیاں سامنے آئی ہیں، جن لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، انہوں نے باہر نکل کے جو اپنے ساتھ ہونے والی داستانیں رقم کی ہیں، بتائی ہیں، دعوے کیے ہیں اس کے حوالے سے، اور اس کے اوپر پھر کوئی جوڈیشل کمیشن یا اس قسم کی انکوائری بھی نہیں ہوئی. اور عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ویڈیوز دکھائی جاتی تھیں، ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ خان صاحب کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو اس وجہ سے یہ بہت سارے سوالات ہیں کہ انہوں نے تو طے کر لیا کہ ہر صورت، ورنہ 78 مقدمے تو نہیں بنتے تھے نا.
دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ دہشت گردی کا مقدمہ تو نہیں بنتا تھا. بالکل آپ بہت سارے کوشچنز آپ اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس بات کے اوپر کہ آپ آج ہے بھی 15 مارچ جو آپ کو پتہ ہے اسلاموفوبیا کا دن ہے, اور وہ آج اسی دن جناب اس شخص کو جس نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا سکتا, اسی وجہ سے اسلاموفوبیا کا دن مناتے ہیں نا. بالکل کہ مسلمان جو ہیں وہ ٹیررسٹ نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. تو وہ مسلمان اب کسی کو امریکہ میں لندن میں کسی کو کیا پتا کہ ایگزیکٹلی یہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی تھی اور دفعہ 144 یہ ہے. انہیں تو یہ پتا چلے گا نا کہ عمران خان کو فلاں مقدمے میں اٹھا دیا اور پھر دہشت گردی کے مقدمے میں ہینڈ اوور کر دیا. وہ کہیں گے اچھا وہی شخص جو کہتا تھا مسلمان دہشت گرد نہیں ہے وہ دہشت گردی میں پکڑا گیا ہے. تو بات یہ صورتحال ہے. لیٹس سی کہ یہ آگے کس طریقے سے چلتی ہے, اور آگے بہت سی اہم چیزیں اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے. لہٰذا اس ویڈیو بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کا. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.